الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بارے میں جو مرزا قادیانی نے اپنے عقائد، نظریات اور ان کی گستاخیاں کی ہیں، اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہونی ہے۔ اس سے پچھلے ٹاپک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس کے متعلق تھا، لیکن آج جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو گستاخیاں کی مرزا قادیانی نے، ایک نبی کے بارے میں ایک نازیبا گفتگو اور نازیبا کلمات استعمال کیے اور اپنے قلم کو چلایا بغیر کسی سوچے سمجھے۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ مرزا قادیانی کتنا غلیظ انسان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار مرزا پتہ نہیں مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسے عقائد نظریات جب آپ سنیں گے تو آپ خود کہیں گے یار یہ کسی صورت میں بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، تمہید کے طور پر یہ سن لیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی ہیں، اور تمام کے تمام معصوم عن الخطا گناہوں سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ و نظریہ ہے۔ دوسری بات کہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل بیان کرتا ہے کہ میں ان کی مثل ہوں، گویا کہ یوں سمجھے کہ میں عیسیٰ ہوں، لیکن اس ظالم نے جب یہ دعویٰ کیا اور اس دعوے کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے قلم چلایا، تو وہ جب آپ سمجھیں گے تو میرے خیال سے جو باتیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے ہیں وہ مرزا قادیانی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ آپ عبارات میں آپ کو بتاؤں گا، تو الامان والحفیظ آپ بطور عبرت کے سنیں اور گفتگو کو مکمل سننا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کسی موقع پر کوئی مرزائی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1 نظریہ مرزا قادیانی کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسا شخص تھا؟ ایک کھانے پینے والا انسان تھا، شرابی تھا، اور نہ زاہد تھا نہ عابد تھا نہ حق پرستار تھا، بلکہ ایک متکبر، خودبین اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی نے جملے بولے، یہ قلم اس کا چلتا رہا۔ نور القرآن روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 387 کے اندر یہ بات نقل کی ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک شرابی اور ایک متکبر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا۔ دوسرا نظریہ اس نے لکھا کہ یورپ کے لوگوں کو شراب میں نقصان نہ ہوتا۔ یہ جو یورپ کے لوگ شراب میں ڈوبے ہوئے، اس کی وجہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، اور یا تو بیماری تھی ان کو شراب کی یا وہ عادی تھے شراب پینے کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کشتی نوح، حاشیہ ہے روحانی خزائن کا، جلد اس کی 19 ہے، صفحہ اس کا 71 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات 371 نمبر صفحہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج جتنے یورپین ممالک میں شراب پیتے ہیں اس کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ وہ ان کو شراب کا عادی بنا کے گئے ہیں۔ تیسرا نظریہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکتے تھے لوگوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان کے کردار کے بارے میں جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شرابی کبابی آدمی ہے، اس کے چال و چلن ٹھیک نہیں تھے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک شراب خوری کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھے، لوگ اس بد کرداری کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھے۔ اب انہوں نے ست بچن حاشیہ ہے روحانی خزائن کا، جلد 10 ہے اس کی، صفحہ 296 کے اندر انہوں نے یہ نظریہ رقم کیا ہے
یہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ کے بڑے مبارک اور بڑے معظم محترم پیغمبر ہیں۔ چوتھا نظریہ مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری تھی، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم نہ افیون استعمال کرو تو تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اس ظالم نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا اپنے دوست کو کہ اگر میں افیون استعمال کروں گا نا، مجھے ڈر ہے، اس خوف سے میں استعمال نہیں کرتا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، پہلا جو عیسیٰ تھا وہ شرابی تھا، یہ دوسرا عیسیٰ جو نکلا یہ افیونی ہے۔ تو یہاں دو باتیں واضح ہو گئی، ایک تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کی، اور دوسرا اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، یعنی دعویٰ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا۔ نسیم دعوت خزائن جلد 19 صفحہ 434 اور صفحہ 435 کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ نظریہ نمبر اس کا 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس سے بھی بڑھ کر غلیظ زبان اس نے استعمال کی، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنجری خوبصورت عورت بیٹھتی تھی جو اس کے جسم کو مس کرتی تھی، اس کے جسم کے اوپر ناپاک کمائی کے پیسوں سے خوشبو اس کے سر پہ ملتی تھی، اور جوانی کی عمر ہو، شراب کا عادی آدمی ہو، خوبصورت لڑکی اس کے پاس ہو، کیا ایسا بندہ نیک ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے بندہ اپنے جذبات پورے نہیں کرتا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نور القرآن روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 449 کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ زبان اس نے استعمال کی۔ اب آگے آئیں تو چھٹا نظریہ جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں استعمال کیا وہ آپ سنیں۔ اس نے کہا آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ بہت زیادہ پاک تھا۔ کیسے پاک تھا کہ 3 دادیاں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، 3 نانیاں تھی، زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ آپ بتائیں آگے پھر اس نے لکھا کہ ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والا آدمی کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ جو اس نے نقل کیے ہیں، بس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمیمہ رسالہ انجام اطہم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291 کے اندر اس نے یہ بات نقل کی ہے۔ اور آخری اس کا نظریہ 7واں، بہت ساری باتیں لکھی لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ہجڑوں والی صفات تھیں۔ مل حسن روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 393 صفحہ 392 کے اندر یہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی زبان استعمال کی ہے۔ اس کا یوں قلم چلتا رہا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ ان 7 نظریوں کو ان کی کتابوں میں دیکھو، پڑھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آیا کہ ایسے بندے کا اسلام میں کوئی حق ہے، کیا ایسا بندہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کرام کی قدردانی کرنے کی، اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان مال سب کچھ نشاور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔